نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈرتے رہو اور مسلمان بن کے رہو، ایسے مسلمان بن کے رہو کہ تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو۔ اور یہ حکم ہے تمام مسلمانوں کو کہ خود بھی مسلمان بن کے رہو اور اپنی اولادوں کو بھی مسلمان بناؤ۔ بدقسمتی سے آج کل ماحول کچھ اس طرح بن چکا ہے اور ذہن بھی اس طرح بن چکا ہے مسلمانوں کا کہ اپنے بچوں کی تربیت تو ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ اسکول میں مہینے بعد کچھ فیس جمع کرا دیتے ہیں تو جو اسکول میں ٹیچر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہمارے بچے کی تربیت کرنا، ہمارے بچے کو دین سکھانا۔ یا مسجد میں قاری صاحب ہے، بچے ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے، ہم نے کو نہیں دین بتانا بچوں کو، اور نہ ہم نے اس نیت سے خود کبھی سیکھنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک مسلمان بچہ چھوڑ کے جاؤں جب دنیا سے جاؤں۔ یہ بہت بڑا فقدان ہے اس وقت، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر حکم ہے کہ جہاں تمہیں اپنی فکر رہتی ہے اور کرنی چاہیے کہ جہنم سے بچ جائیں، وہاں تمہیں اتنی ہی فکر اپنی اولاد کی بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ ایسے اللہ کے فرما بردار اپنی اولاد کو بناؤ اور ان کی ایسی تربیت کرو۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے اور رک جاتا ہے کہ عام بندہ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کیسے کرے؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی ساری کتابوں کی ضرورت ہوگی، میں ان کا مطالعہ کروں گا پھر جا کے مجھے کچھ دین اسلام کی سمجھ آئے گی، پھر جا کے میں اپنے بچوں کو بتانے والا بنوں گا۔ اب مجھے تو تعلیم ہے نہیں اتنی، اس لیے یہ اب ٹیچر کی، استاد کی ذمہ داری ہے، ہم نے چھوڑ دیا اس پہ، حالانکہ اس کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ سیکھنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی، کبھی اس نیت سے دین سیکھنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دین بتاؤں، میں بتاؤں کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا کہ ہم امتی ہیں، اور مسلمان اس کو کہتے۔ چلو نہیں پتہ، مانا کہ نہیں پتہ، لیکن عالم دین سے کبھی 5 منٹ بیٹھے ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھانا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے کچھ دین کی باتیں بتائیں۔ الا ماشاء اللہ شاید کبھی کسی نے ایسے کیا ہو۔ ہاں، گھر میں کاروباری معاملات پر، رشتہ داریوں کے لین دین پر بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، تلخ کلامیاں بھی ہوتی ہیں، مزاج بدل، سب کچھ ہوتا ہے۔ دین کے معاملے میں کبھی کچھ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آٹے میں نمک کے برابر۔ کبھی ایسے ہوا ہو کہ گھر کا جو سربراہ ہے اس نے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا ہو، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں کبھی ایک بار، اور دین کی بات بتائی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے، اور جہاں پہ یہ چیزیں کم ہیں، یہ کمیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی ایسے کبھی کسی نے کیا ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال مختصر میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں صرف 5 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دیں، یقیناً آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر دی۔ صرف 5 چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کافی ساری قرآن مجید کی آیات، کافی ساری نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف۔ اللہ کون ذات ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہستی ہے، سب سے پہلے یہ سکھانا۔ اور اس کے لیے مختصر اور جامع ترین بات، سب سے پہلے اللہ کے متعلق
یہ تعارف ہمارے بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق مالک صرف اللہ اکیلا ہے۔ اور دوسری بات، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، پوری دنیا مل کے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، اسی لیے کوئی دھاگے باندھتا ہے، کوئی کڑے پہنتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ چیزیں بچائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں کسی نے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے کس کو ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں۔ حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنی محنت کی اور یہ باتیں ان کو بچپن میں سکھا دی۔ تو اللہ کے متعلق دوسری بات کیا ہے کہ بیٹا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پوری دنیا مل کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور تیسری بات اللہ کے متعلق کہ بیٹا ہمیشہ جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ کسی میں اتنی سکت ہے، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے۔ چوتھی بات اللہ کے متعلق یہ بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں جتنا بھی تصرف ہو رہا نا بیٹا، میں اور تم زندہ ہو، بچے کو سمجھا رہے ہیں، تم زندہ ہو، ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اور پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ نا مصیبتیں آ گئی یا پریشانیاں یا حالات کا بدلنا، یہ موسمی یہ تبدیلیاں، یہ سب کچھ ہے بیٹا، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے جو ہمارے بچے کے اندر راسخ ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم ترین بات بیٹا اگر تو نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تجھے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دنیا میں اس حالت میں جانا کہ تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہو، زندگی ایسے گزارنا کہ تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہو، یہ اللہ کے متعلق مختصر کم از کم اتنا ہمارے بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب دوسرا ہے عقیدہ توحید، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے بچے کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا وہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان کی سچائی میں ذرہ برابر کو شک نہیں ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر ایسے واجب ہے، ایسے لازمی ہے کہ اللہ نے قرآن میں شرط لگا رکھی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو گے پھر جنت ملے گی۔ اس لیے پیارے بچے اگر زندگی میں کہیں بھی تیرے سامنے ہمارے پیارے نبی کی حدیث مبارکہ ہو ایک طرف، اور دوسری طرف تمام دنیا کھڑی ہو، یہ امام محدث مفسر جو کچھ بھی ہے سارے ایک طرف ہو اور ایک طرف پیارے آقا کی حدیث ہو، تو نے حدیث پہ عمل کرنا ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ یہ چیزیں اس کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ 10-12 سال کا ہوگا تو نہیں، 3-4 سال کا بچہ جو ہماری باتیں سنتا ہے سمجھتا ہے، ان کو یہ اس وقت سے اس کے رگ و ریشے میں بیٹھ جانی چاہیے یہ چیزیں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند باتیں جو میں بتا رہا ہوں، 5 باتیں میں نے کہا ہے، یاد رکھ لیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی عمل کریں۔ ہمارا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہم مسلمان ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان بن کے رہو، اور مسلمان تم فوت ہو اسی میں تمہاری کامیابی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے بچوں سے پوچھنا بڑی دور کی بات ہے، ہمارے بچے سے کوئی پوچھے کہ بیٹا تم مسلمان ہو، چلو اسلام کس کو کہتے ہیں اسے پتہ نہیں ہے، بچہ تو دور کی بات ہے نا، بڑوں کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان سے پوچھے کہ تم مسلمان ہو، ہاں، تو مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، تو منہ لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ کتنا آسان، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، بچپن گزرا، جوانی گزری، بوڑھے ہو گئے، اور یہ چیزوں کو پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہتے کس کو، اسلام کہتے کس کو۔ تو بہرحال یہ مختصر تعارف اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور دوسری بات جو بچوں کو سکھانی ہے
اسلامی تربیت کی میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے بچوں کو یہ 5 باتیں سکھا دی، یقیناً آپ نے بچوں کی اسلامی تربیت کر دی ہے۔ تو دوسری بات بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ہمیشہ زندگی میں سچ بولنا ہے، اور اس کے لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جیسے ہی بات کرنا سیکھے اسے پتہ ہو کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہاں پر۔ بیٹا جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، تو نے سچ، اپنے خلاف بھی تیرے بات جا رہی ہے، تو نے سچ بولنا ہے۔ اپنوں کے خلاف تو بڑی دور کی بات ہے نا، اللہ نے کیا کہا ہے، تیرے اپنے خلاف بھی بات ہو تو نے سچ بولنا ہے۔ اور اس کے لیے میرے بھائیو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود سچ بولیں۔ اب خود تو سچ بولتے نہیں ہیں اور دوسروں کو، بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ سچ بولیں۔ اب جس بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اتنی دیر میں فون آتا، کو پوچھتا کہاں تھا، کہتے ہیں بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں، میں دکان پہ ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب تک خود اپنی عملی زندگی سے اس کا اظہار نہیں کریں گے بچے کبھی نہیں سیکھیں گے۔ جتنا مرضی ان کو رٹا لگوا لو، وہ وہی کریں گے جو والدین کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو بچوں کو دوسری چیز کیا سکھانی ہے؟ یہ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، سچ بولنا، اور یہ جو سچ ہے نا، جھوٹ کو چھوڑنا۔ بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد جھوٹ ہے۔ یہ جتنا نظام چلا ہوا ہے، چوری، ڈکیتی اور یہ ظلم کا، اس سب کی بنیاد، رشوت کا، اس سب کی بنیاد جھوٹ ہے۔ شراب خوری کا نظام پیچھے جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ ختم ہو جائے تو یہ سارا فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بچے کو بچپن میں سکھا دے کہ بیٹا جھوٹ کبھی بولنا ہی نہیں ہے۔ مسلمان وہ کیسا جو جھوٹ بولے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے، ہم خود جھوٹ کو چھوڑیں اور پریکٹیکلی طور پر بچے کو یہ دکھائیں کہ بیٹا سچ بولنا ہے، چاہے بات اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ دوسری بات اور تیسری بات جو بچوں کو سکھانے کی ہے اسلامی تربیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ خدمت گزار ہونا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بہترین وہ ہے تم میں سے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرا انسان ہونے کا شرف اسی بات میں ہے کہ تم دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کا بھلا کرو، کبھی کسی کا نقصان یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ دوسروں کی خدمت، اگر تمہاری وجہ سے کسی کو سہولت ملتی ہے، تمہاری وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہوتی ہے، تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اللہ نے خود کہا کہ مجھے پیارے ہی وہ لگتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ اور یہ اگر ذہن سازی بچپن میں کر دیں کیا ہی کمال ہو جائے۔ لیکن الٹ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، تو الٹ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہمارے بچے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک بچہ گھر سے اسکول جاتا ہے، اب اس کے بیگ میں اس کا ٹفن ہوتا ہے، کھانے کا ڈبہ۔ بیٹا جب بریک ٹائم ہوگا تو وہاں پہ بھوک لگے گی، کھانا کھا لیں۔ اب اس میں ماں نے کھانا بنا کے دیا ہے، بچہ سکول گیا ہے، اب سکول میں وہ کھانا کھانے لگا، اس کی جو ٹیچر میل تھی یا فیمیل، اور اس نے ٹیچر نے کیا کیا کہ اس بچے کے ٹفن سے پیار سے ایک لقمہ لے لیا، 2 لقمے لے لیے، یا ٹیچر کو بھوک تھی، اس نے کہا بیٹا ادھر لاؤ ٹفن، تم بھی کھا لو میں بھی کھا لیتا ہوں۔ چند لقمے لے لیے۔ اب بچے نے گھر آ کے شکایت کیا کر رہا ہے ماما کو کہ میرا کھانا تو ٹیچر کھا گئی۔ اب مما کیسی اسلامی تربیت کی مالک ہے، دوسرے دن اسکول پہنچ جاتی، اور اس بات پہ تکرار ہوا ہے کہ بچے نے یہ شکایت کی ہے کہ استاد نے اس کے کھانے سے تھوڑا کھانا لے لی، کیونکہ اس کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ بیٹا خود غرض بنو، صرف تم ہی سب کچھ ہو، کوئی مرتا ہے تو مرے، تمہیں کسی سے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اسلام نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ ہم اپنے بچے کو جہاں ٹفن میں کھانا دے رہے ہیں تھوڑا اضافی دیتے اور یہ تربیت کرتے کہ بیٹا دیکھنا اگر کوئی اور ٹفن نہ لایا ہو، کوئی بھول گیا ہو، اس بچے کو ساتھ بٹھا لینا۔ اگر بچے نے آ کے بتایا کہ میرے ٹفن سے ٹیچر نے کچھ کھایا ہے تو بیٹا سعادت مند ہو، تم بڑے سعادت مند ہو، استاد تو والدین کے برابر ہوتے ہیں، تو تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں مل رہا ہے۔
کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہمارے بچے نے پینسل مانگی ہو، ہم نے بیگ میں 2 پینسلیں ڈالی ہوں، بیٹا دیکھنا کوئی اور بچہ ایسا ہو جو بیچارہ پینسل بھول گیا ہو، یا کسی کے پاس پیسے نہ ہو، اپنے پاس سے دے دینا، یہ اس لیے رکھی ہوئی ہے۔ کہیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ صحابہ کرام میں بے تحاشا ایسی مثالیں پڑی ہوئی، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا، فرمایا کہ اپنے گھر میں کھانا بناؤ، گوشت پاؤ کو تھوڑا گوشت تو جتنا تم لا سکے تھے اتنا ہی لائے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، ہمسائے کو بھی بھیج دینا، اپنے کھانے سے کسی کو دے دینا۔ اور یہ اسلامی تربیت تھی جس کا اتنا بڑا فقدان ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یاد رکھیں اس کے دنیا آخرت میں فائدے۔ اگر ہمارا بچہ بچپن میں اس کو یہ ذہن اس کا بن گیا کہ میں نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے، میں کسی کے کام آ جاؤں، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، کسی کے مشکل وقت میں کام آ جاؤں، یقین مانے وہ بڑھاپے میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، لوگوں کی خدمت ساری زندگی کرے گا، اس کو سکون ملے گا، اور سب سے بڑا وہ سکون تب محسوس کرے گا جب وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور آپ کو خدمت کب ملے گی؟ جب آپ اسے خدمت سکھائیں گے۔ بچپن سے لے کے اس کو خود غرض بنایا ہے، اور آپ بڑھاپے میں کہتے ہیں نافرمان ہو گئے ہیں، حال تک نہیں پوچھتے ہیں، کیسے پوچھیں گے؟ تیسری بات اہم ترین، بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کا تعارف، سچ بولنا اور خدمت گزاری۔ بیٹا تم کسی کی کام آؤ، اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ اور چوتھی بات، جیسے ہی 7 سال کی عمر ہو جائے تو بچوں کو نماز سکھانا شروع کریں۔ 10 سال کی عمر ہونے پر نماز لازمی ہے۔ بیٹا اسکول کا کام رہ گیا ہے کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ دائیں بائیں ہو جائے، نماز وقت پہ مجھے چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے حکومت آئے، محکمہ پولیس آئے تو وہ ہمارے بچوں کو، ٹیچر آ کے، نہیں، یہ تو والدین نہیں کرنا نا۔ اور والدین نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے 4 پیسے مہینے کے بعد جمع کرا دیے، یا کر صاحب کو مول صاحب کو تنخواہ دے دی، اب ان کی ذمہ داری ہمارے بچوں کو اسلامی تربیت کرنا۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہے، اور والدین اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور پھر یہ شکایتیں آتی ہیں، مولوی صاحب، قاری صاحب دعا کریں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، نیکی کی بات بھی نہیں مانتے ہیں، فرضی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں خطرہ ہے، اب وہ بے نماز ہیں، ان کی کمائی ہم کھاتے ہیں، ہم تو کما نہیں سکتے ہیں، اب وہ حرام تو نہیں ہے؟ جب فکر کرنے کی ضرورت تھی اس وقت فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ اہم ترین چوتھی بات کیا ہے؟ بچوں کو نماز سکھائیں، اور نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نماز پر کسی کام کو فوقیت ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز ہے بیٹا وقت پہ بیدار ہونا ہے، کس لیے؟ نماز کے لیے، باقی کام بعد میں ہیں، اگرچہ کام بھی کرنے ہیں لیکن پہلے نماز۔ لیکن بچوں کو نماز کی فکر ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھ لیں آپ کتنے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور انہی نمازیوں کے کتنے بچے 10 سال کے زیادہ عمر کے گھروں میں ہیں۔ ابھی یہاں آپ نے دیکھا کتنے نمازی حضرات تھے، ان کے گھروں میں 10 سال سے زیادہ عمر کے بچے کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے اور بہت بڑا فقدان ہے تربیت کا، اور اسلامی تربیت کا، اور یہ مولوی صاحب کی، قاری صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری آپ کو بتانا ہے، آپ کے گھر میں جا کے تھوڑا ان کو جگانا ہے، یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ شیطان نے ایک سوچ بٹھا دی ہے کہ تو نے بس وہ فیس دے دی ہے، اب ذمہ داری ان کی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، قوا انفسکم واہلیکم، نہ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ 5ویں اور آخری بات، اگر بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو خوددار بنائیں۔ ہمارا بچہ خوددار ہونا چاہیے، ہمارا بچہ اپنے مسائل کو خود حل کرنے والا ہونا چاہیے، ہمارا بچہ ایسا ہونا چاہیے، ایسی بچے کی تربیت ہو کہ بیٹا کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نوبت ہی نہ آئے۔ جہاں تک ہو، جب سر سے پانی گزرے تو پھر کسی کو تم کہہ سکتے، تھوڑی تھوڑی بات پہ تم کر دو، کوشش کرو، یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ خودداری تو نہیں ہے۔ خودداری کس چیز کا نام ہے؟ کہ بیٹا اللہ سے مدد مانگنا اور پوری محنت کرنا، محنت تمہاری ذمہ داری، لوگوں کی نہیں ہے۔ تھوڑے سے مشکل حالات، مشکل تو بڑی دور کی ہوتی ہے نا، حالات تھوڑے بدلے نہیں، ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے۔ مسلمان تو ایسے کہ مر جاتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور یہ صفت اللہ کو پسند ہے۔
لا یسألون الناس الحافا، اللہ نے قرآن میں کہا یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، غربت تو آگے میری آزمائش تھی لیکن وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں۔ یہ ہیں خوددار لوگ، مر جاتے ہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، محنت کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے، یہاں تو اچھے خاصے تندرست و توانا اور ایسے مضبوط کڑیل جوان پھر رہے ہیں اور مانگتے پھر رہے ہیں، ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں، مال کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، اور یہ ایک مسلمان کا شایان شان بالکل نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں میرے بھائیو یاد رکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچے بڑے ہو گئے ان کو سکھاؤ، بچوں کی اولادیں ہیں، ہمارے پوتے ہیں ان کو سکھاؤ، ہمارے نواسے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد ملنے کے لیے آئے ہیں نا، تو نانا کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے نواسوں کو اکٹھا کرے اور یہ دین کی باتیں بتائے، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمیں جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کا یہ تعارف ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کا یہ تعارف ہے، اور ہمیشہ بیٹا سچ بولو، دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی بھلائی ہے، زندگی میں نماز کبھی نہ چھوڑنا اور خوددار بن کے رہنا، کسی کے سامنے ہاتھ کبھی نہ پھیلانا۔ یہ خوبیاں، یہ 5 کام اگر آپ نے بچوں کو سکھا دے، یقین مانے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی معاشرے کے کسی بھی، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، کسی بھی محکمے میں رہے، لوگ اس کو دیکھ کے دین سیکھتے رہیں گے، وہ دین کے روشن مینار ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنی ساری کتابیں پڑھائیں گے تو مسلمان بنیں گے، یہ 5 باتیں ان کو سکھا دیں، یقیناً آپ نے بچوں کی اسلامی تربیت کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتے ہوئے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔